بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ قیامت تک آنے والے لوگوں کی اصلاح اور دین اسلام ان تک پہنچانے کا فریضہ عائد کیا گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو بحسن و خوبی انجام دیا۔ 40 سال میں آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ اس کے بعد آپ نے مکہ کے قیام کے دوران قسم پرسی کے عالم میں دار ارقم میں بیٹھ کر صحابہ اکرام کو دینی باتوں کی تبلیغ کی اور اسلامی احکام سے ان کو روشناس کرایا۔ چنانچہ مکہ کے قیام کے دوران صحابہ اکرام کی ایک مضبوط و مستحکم اور جانفشانی اور جفاکشی والی جماعت تیار ہوئی۔ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر کفار مکہ کی مسلسل چیرہ دستیوں اور ظلم و ستم سے تنگ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہجرت کا حکم ہوا اور آپ مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں بھی آپ نے اپنا یہ مشن پہلے کے مقابلے میں تیزی کے ساتھ جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے سے متصل صفے یعنی چبوترے پر تعلیم کا اور تدریس کا انتظام فرمایا۔ ایسے صحابہ اکرام جن کا کوئی گھر نہیں تھا، جن کے کھانے پینے اور راشن کا کوئی انتظام نہیں تھا، ایسے صحابہ اکرام صفہ چبوترے پر آپ کے پاس رہتے، گویا یہ اسلامی تاریخ کا پہلا اقامتی اور ہاسٹل والا مدرسہ تھا۔ یہاں رہ کر صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے اور اسلامی تعلیمات سے آگاہ ہوتے۔ بار بار ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہی ابو ہریرہ ہیں جنہوں نے صفہ چبوترے پر رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کا اتنا بڑا ذخیرہ اخذ کیا اور آنے والی امت تک پہنچایا۔ گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ کے ایک سچے پکے شاگرد رشید تھے۔ تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی اسی اسلام اور دین کی خدمت میں اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم کیا اور دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں مکاتب اور مدارس قائم کیے۔ تابعین نے، تبع تابعین نے، بزرگان دین نے، سلف صالحین نے یہ طریقہ جاری رکھا، جس کے نتیجے میں بہت سارے دنیا میں مکاتب اور مدارس وجود میں آئے، چاہے وہ مدرسہ نظامیہ بغداد ہو، چاہے وہ جامع ازہر مصر ہو، چاہے وہ اندلس کی جامع قرطبہ ہو، یا بغداد جو علوم فنون کا مرکز تھا وہ شہر ہو۔ یہ تمام کے تمام وہ مراکز تھے جنہوں نے محدثین، فقہا اور علماء تیار کیے، اور انہوں نے دین کی ایسی خدمت کی کہ آج یہ اسلام اور یہ دین صحیح اور اصلی شکل و صورت کے ساتھ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ جب تک یہ مدارس اور مکاتب ان ممالک میں اور شہروں میں باقی رہے تو دین کی شمع روشن رہی، لیکن جب یہ مکاتب اور مدارس نہ رہے تو آج بھی بغداد جو کسی زمانے میں علم و فن کا مرکز تھا اور دنیا بھر سے لوگ وہاں جا کر اپنے علم کی پیاس بجھاتے تھے، آج اندلس اور اسپین کا یہ حال ہے کہ وہاں مسجدیں بھی اپنی اصلی شکل و صورت میں باقی نہیں ہیں۔ یہ بات ہمارے لیے سبق آموز ہے کہ جب تک یہ مدارس اور مکاتب قائم رہیں گے دین کی شمع روشن رہے گی، علماء اور فقہا تیار ہوتے رہیں گے، مسجدوں کو امام اور مؤذن ملتے رہیں گے، دین کی صحیح تبلیغ کرنے والے اور اسلام کی صحیح نشر و اشاعت کرنے والے باقی رہیں گے۔ ہندوستان میں جب انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی اور انہوں نے پورے منصوبہ بند سازش کے ساتھ یہاں مدارس اور مساجد کو ختم کرنا شروع کیا اور یہاں عیسائی مبلغین کو بھیج کر سادہ لوگ مسلمانوں کو دین اسلام سے برگشتہ اور دور کرنا شروع کیا، تو علماء اکرام سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے اس بات کا منصوبہ بنایا کہ قرب و جوار اور دور و دراز تمام علاقوں میں مکتب اور مدرسے قائم کیے جائیں۔ آج ہم ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کثرت کے ساتھ علماء موجود ہیں اور مدرسے بھی قائم ہوتے چلے جا رہے ہیں،
یہ انہی علماء کی محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ ایک وقت تھا جب ان مدارس اور مکاتب کا خرچ وقت کے بادشاہ برداشت کیا کرتے تھے۔ آنے والے بچوں کے رہنے سہنے کا انتظام، ان کے کھانے پینے کا انتظام شاہی خزانے سے ہوا کرتا تھا، لیکن آج دور بدل چکا ہے۔ آج مدارس اور مساجد کا خرچہ وہ قوم مسلم کے سروں پر ہے، اور الحمدللہ تمام مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہوں اور تنظیموں کا خرچ یہ مسلمان قوم ہی برداشت کر رہی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 2 سال سے کرونا وائرس کے نتیجے میں ساری دنیا کا نظام متاثر ہو گیا۔ دوڑتی بھاگتی زندگی کا پہیہ جام ہو گیا، جس کے نتیجے میں ہر شعبہ متاثر ہوا، افراد متاثر ہوئے، کارخانے متاثر ہوئے، لیکن سب سے زیادہ متاثر اگر ہوئے تو یہ مدارس اور مکاتب، ان میں پڑھانے والے مدرسین اور طلبہ ہوئے۔ اور ان تمام مدرسوں کا خرچ مسلمانوں کی گاڑی اور حلال محنت کی کمائی سے ہوا کرتا تھا، لیکن پچھلے 2 سال سے چونکہ رمضان المبارک میں ان مدرسوں کا چندہ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے بہت سارے مدرسے اور مکتب ایسے ہیں کہ جن کے مدرسوں کی تنخواہیں مہینوں سے رکی ہوئی ہیں اور ان کے گھروں میں فاقہ کشی کی نوبت ہے۔ ہم سب کی اجتماعی طور پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلام کے اور ایمان کے اس چراغ کو جلانے میں بھرپور اپنا تعاون پیش کریں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی ہمیں وسعت دی ہے، دامے درہمے قدمے سخنے، ان مدارس اور مکاتب کا تعاون کریں تاکہ یہ اسی طرح پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ دین کی خدمت کرتے رہیں اور علماء تیار ہوتے رہیں، مسجدوں کو امام اور مؤذن فراہم ہوتے رہیں، اور یہی سچے مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔